بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ پاک موجود نہیں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کے پاس آئی۔ وہ حضرت علی کے علم و دانائی کے مقام سے واقف تھی۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت علی کو شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ حضرت علی ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ یہودیوں کی اس جماعت کے سربراہ کا نام راس الجالوت تھا۔ اس کے زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے۔ آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ فی الحال تو میں اس بات سے غافل ہوں تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھ کر اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ جالوت نے پھر دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کا فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ اب جالوت تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کے کہ حضرت علی نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ اب جالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑا اور بہت ہی تکبر بھرے لہجے میں اس نے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی بولے، اس چشمے کو چھوڑو،
پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے۔ تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی مرتبہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے، کیونکہ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے، ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس سے پوچھا، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جالوت نے جواب سن کر حضرت علی سے ایک اور سوال کیا، کیا زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہوں۔ حضرت علی بولے، حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا، موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی نے بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ جالوت نے حضرت علی سے کئی سوال کیے، تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک دیے۔ مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا کہ حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی نے فرمایا، تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مسکراتے ہوئے بولے، مجھے بھی یہ سارا علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔
یہودی نادان نہیں جانتے تھے۔ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جواب ٹھیک ٹھیک مل گئے تو جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔